امت گمراہی میں ہے، پوری امت گمراہی میں ہے۔ خدا کی قسم ظہر کا ٹائم، جمعے کا دن بھی میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتے۔ تو دوستو دنیا میں آئے ہو کس لیے؟ صرف دنیا میں آنا اور کما۔ خدا کی قسم تمہارے رشتہ دار میں جو مرے گا اس کا غسل تم سے اچھا کوئی امام صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب نہیں دلا سکتا۔ اور جب تمہارے رشتہ دار میں تمہارے باپ ہو، چاچا ہو، ماموں تاؤ، خالہ خالو جو بھی ہو، اس کی جنازے کی نماز تم سے بڑھیا یعنی دل کی تڑپ کے ساتھ جو پڑھا سکتا ہے وہ کوئی بھی امام صاحب، قاری صاحب نہیں پڑھا سکتا ہے جتنا اس کا جوان بیٹا پڑھا سکتا ہے اس کی جنازے کی نماز۔ غسل کے جو فرائض ہے وہ فرائض کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ جب تک دوستو ہم لوگوں کو غسل کا جو فرائض ہے وہ ہمیں آئے گا نہیں تو ہم پھر اپنے مرحومین کا غسل کیسے دلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی، ایسے سب کو آنا چاہیے نا۔ ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس باپ کا غسل اس کا بیٹا جو جوان بیٹا ہوگا اس سے بڑھیا کوئی دلا نہیں سکتا، چاہے حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، امام صاحب ہو، کوئی بھی ہو، دلا سکتا ہے؟ باپ کا بیٹا جو ہوگا وہی اپنے باپ کو بڑھیا طریقے سے بہترین انداز میں جنازے کو غسل، میت کو غسل دے سکتا ہے، دے سکتا نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے ہر نوجوان کوشش کرے کہ وہ غسل کو سیکھے، اپنا بھی سیکھے غسل کرنے کا طریقہ، اور جب اپنا سیکھ جائیں گے تو اپنے مرحومین کے بھی جو ان کے رشتہ دار میں میت ہو جائے تو ان کو بھی سکھائے انشاءاللہ۔ سیکھیں گے نا؟ تب تک ہم خوشامد کریں گے امام صاحب کی، حافظ صاحب کی۔ ہم خود کیوں نہ سیکھیں؟ ہم خود سیکھ کر کے انشاءاللہ اپنے جو مر جائیں گے ہمارے رشتہ دار ان کا غسل دلائیں گے۔ امام صاحب اور مؤذن صاحب اور قاری صاحب کے بھروسے ہم لوگ نہ رہیں، امام صاحب کے بھروسے بالکل ہم لوگ نہ رہیں۔ وہ الگ بات ہے، اگر امام صاحب دلا دے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم لوگ اس چیز کو سیکھیں۔ کیا کریں گے؟ سیکھیں۔ امام صاحب ہمارا غسل بھی دلائے گا، اور امام صاحب ہماری قرآن خوانی بھی کرے گا، اور امام صاحب ہماری جنازے کی نماز بھی پڑھائے گا۔ تو دوستو ہم لوگ کب سیکھیں گے؟ آج کے ڈیٹ میں امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ پوری عمر کے کھا لینا یہ دوستو کوئی ترقی اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو اوپر کی ہے، اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے دوستو ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ بچے پال لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ پلاٹ کا کھڑا کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، اور یہ زمین جائیداد، کھیت کھلیان، موٹر، چاکر، نوکر دوستو چاہے جو بھی ہے، ان چیزوں سے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ وہاں کی ہے۔ اس لیے ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اتنا علم تو ہر کوئی سیکھے جتنا علم ہم پر فرض ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد سے سارے لوگ یہ عہد کر لے، یہ ارادہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمارے رشتہ داروں میں جس کی بھی میت ہوگی، جو بھی انتقال ہوگا، اس کا غسل ہم خود دلائیں گے۔ اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے سیکھیں گے۔ اور قرآن خوانی کے لیے حافظ صاحب، قاری صاحب ہی کیوں، آپ خود قرآن کو سیکھیں، اور جتنی طرف اور خواہش، لگن اور فکر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا کوئی امام صاحب، قاری صاحب اور حافظ صاحب نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ سکتے کیا؟ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کی کہی سنی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔